السلام علیکم جماعت دہم کے طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مخاطب ہوں آپ سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکول اکاڑا کیمپس کی جانب سے۔ آج ہم اپنا ایک نیا ٹاپک لے کے یہاں پہ آئے ہیں، جس کو مجھے وضاحت کرنی ہے کہ کیسے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو کیسے کیا اس میں فرق ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ بیسکلی ہم نے اس کی تمام تر ایکسرسائز کر لی ہے، یہ حمد کی ہی ایکسرسائز ہے۔ ہم نے آلریڈی کر لیا ہوا ہے، تو اب ہم اس کی ایکسرسائز مکمل کرنے کے بعد ہم اس کے لاسٹ کوشچن پہ ہیں، جو کہ نظم اور غزل میں فرق کا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں نظم کیا ہوتی ہے اور غزل کس کو کہتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے نظم کا۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ تنظیم اور ترتیب مطلب کہ منظم کرنا کسی چیز کو اور اس کو ایک زاویے سے سیٹ کرنا۔ عام مفہوم کے مطابق، یعنی کہ عام مطالب معنی کے مطابق، تو ہر کلام منظوم نظم ہے۔ ہر کلام منظوم یعنی کہ جو بھی ارینج کیا گیا ہے وہ نظم ہے، لیکن اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے، یعنی کہ ایک کنٹینیوس رابطہ، جیسے ہم کہہ لیں کہ چینز، جیسے چین کے کلاس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جوائن ہوتے ہیں تو وہ ایک پوری چین بناتے ہیں، بالکل اسی طرح نظم میں بھی ایک مسلسل اور مربوط صنف ہوتی ہے، جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، مطلب وہ ایک ہی خیال کے گرد گھومتی ہے۔ شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم اس وقت جو پڑھ رہے ہیں وہ ہماری حمد ہے، تو حمد میں اس کا مرکزی خیال جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تو اسی خیال کو ذہن میں رکھ کر شاعر جو ہے وہ داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے دل کی بھی بات بتاتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ کیسے اللہ نے ایک لفظ کن کہہ کے کائنات کو تخلیق کیا، اور وہ خارجی تاثرات بھی قلم بند کرتا ہے کہ کیسے اللہ نے دنیا میں کون کون سی چیزیں ہمارے لیے برکت اور رحمت کا باعث بنائی۔ نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی کہ یہ زاویہ نظر نہیں ہوتا ہے کہ اس میں حیت کیا ہوگی، کہ وہ لمبی ہوگی یا وہ چھوٹی ہوگی یا وہ کس پیراگراف میں ہوگی، یہ لکھنے والے کے اوپر ہے۔ اور موضوع کی بھی کوئی پابندی نہیں، یہ کوئی عام سا بالکل ایک مائنر سا ٹاپک ہو سکتا ہے، یہ کوئی بہت اہم امپورٹنٹ کوئی اسپیسیفک چیز ہو سکتی ہے۔ پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے، بحر میں ایک روانی میں، پوری نظم جو ہے وہ ایک بحر میں ہوتی ہے اور اس میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے۔ اردو شاعری کو محمد حسین آزاد، مولانا حالی، علامہ محمد اقبال، جوش ملی آبادی، حفیظ جلندری، ظفر علی خان، احسان دانش اور فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اب ہم نے اس کے پوائنٹ بیسک جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ عام مفہوم کے مطابق ہر کلام منظوم نظم ہے، لیکن اصطلاح سخن میں ایک مسلسل اور مربوط صنف جو ہے وہ نظم کہلاتی ہے۔ اس کا ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے اور شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے داخلی اور خارجی جو ہے تاثرات قلم بند کرتا ہے۔ اس کی کوئی حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، پوری نظم ایک ہی بحر میں ہوتی ہے۔ چلتے ہیں اپنے غزل کے تعارف کی طرف۔ غزل جو ہے یہ عربی لفظ ہے، لیکن اس صنف سخن کو ایرانیوں نے رائج کیا ہے۔ ایرانیوں کی طرف سے غزل جو ہے یہ ایجاد ہوئی ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں۔ ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اگرچہ غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے، لیکن اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے۔ یہ شاعر کی داخلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے، یعنی کہ شاعر کے دل میں کیا گزر رہی ہے یا وہ کیا محسوس کر رہا ہے، یہ اس کے بارے میں ہوتی ہے۔ اب غزل کے موضوعات میں اتنی وسعت آ چکی ہے کہ مضامین کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ جو تھی یہ صرف محبوب کی حمد و ثنا کہہ رہی ہوں، محبوب کی ثنا میں ہی ڈوبا رہتا تھا کہ اس کے ہی اوصاف بیان کرنا، اس کی ہی بارے میں باتیں کرنا جو ہے وہ غزل کہلاتا تھا۔ عشق اور سوز کی کیفیات کا ذکر ہوتا ہے اس میں۔ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتا ہے۔ اکائی سے مراد مطلب ایک اگر شعر ہوگا تو وہ اپنے آپ میں مکمل ہوگا، جبکہ نظم کا جب تک آپ ایک مصرع جو ہے وہ پڑھیں گے
اور اس سے اگلا نہیں پڑھیں گے تو اس کا ربط جو ہے وہ واضح نہیں ہوگا. جبکہ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو علیحدہ بھی کر دیں تو وہ اپنا پورا معنی بیان کرتا ہے. اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ہی زاویے سے ہوتی ہے. اس کے مطلع کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ، جبکہ دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے. میں یہاں پہ آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. مطلع کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ، جیسا کہ یہ عالم، عالم یہ غزل تو نہیں ہے، نظم ہے، لیکن اس میں بھی عالم اور عالم، کر دیا عالم بھر دیا عالم. ہم ردیف ہم قافیہ، ہم ردیف ہم قافیہ، جبکہ دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے. یعنی کہ پہلا مصرع چھوڑ کے نیچے والی جو لائن ہوتی ہے، دوسرا مصرع جو ہوتا ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. اس کے جو اہم شعراء ہیں میر تقی میر، اسد اللہ خان غالب، داغ دہلوی اور فیض احمد فیض کے علاوہ بھی بہت سے نمایاں غزل گو شعراء ہیں. اب آتے ہیں غزل اور نظم میں بیسک جو فرق ہوتا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں. غزل بنیادی طور پر نظم ہی ہے، البتہ معروف معنوں میں نظم کے اشعار کو نظم کے اشعار مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں. یعنی کہ غزل بنیادی طور پر نظم تو ہوتی ہے، لیکن معروف معنوں میں نظم کے اشعار مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں، جبکہ غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو نظم ہوتی ہے وہ ایک کلاس کا مسلسل سلسلہ ہے کہ اگر ایک جوائنٹ ٹوٹ گیا تو وہ ساری جو ہے وہ بیکار ہے، اس کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا. جبکہ غزل میں اگر ہم ایک شعر کو بھی اٹھا کے کہیں لکھ دیں تو وہ اپنا مکمل مفہوم دیتا ہے. غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہو سکتا ہے جو سوز و گداز غزل کا لازمہ ہے، وہ نظم کا نہیں ہے، اور جو شکوہ لفظی نظم میں ممکن ہے وہ غزل میں نہیں ہے. یعنی کہ نظم میں ہم کسی بھی قسم کا شکوہ جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے علامہ اقبال کی نظم سنی ہو شکوہ اور جواب شکوہ. اس سے مراد شکوہ سے مراد صرف شکایت ہے، یعنی کہ اسی نظم سے مراد نہیں ہے، بہت سی نظموں میں شکوہ شکایت کی جاتی ہیں، جبکہ غزل میں صرف حسن اور ادب ہی بیان کیا جاتا ہے، غزل میں صرف تعریف ہی کی جاتی ہے. تو یہ نظم میں ممکن نہیں ہے. تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ نظم اور غزل میں فرق سمجھ چکے ہوں گے، اور آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ نظم اور غزل میں بنیادی فرق کیا ہے، نظم اور غزل کہتے کس چیز کو ہیں، اور اس کی کیا کیا پہچان ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ کی اپنی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.